السلام علیکم آڈینس، ویلکم ٹو ڈاکٹر طیب اپڈیٹس۔ آج میں آپ کے لیے ڈفرینٹ نیوز لے کے آیا ہوں جو کہ وائرل نیوز ہیں، جو آج کل کافی وائرل ہو رہی ہیں اور بڑی امپورٹنٹ نیوز ہیں، اور اس پہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ اس پہ ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ پچھلے 12 گھنٹے میں ڈیولپ ہو چکی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے پاس لاہور میں سانحہ ہوا تھا اکیڈمی کی چھت گرنے پر۔ اس نے ہر آنکھ اشک بار کر دی ہے۔ ایک والدین کا انٹرویو آیا جس میں انہوں نے کہا کہ میرے 3 ہی بچے تھے، تینوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 3 بچے تھے، تینوں ہی اکیڈمی میں پڑھتے تھے اور تینوں کا ہی یہ ایشو بنا، تینوں کی ڈیتھ ہو گئی موقع پر۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو اوور کم کرنا چاہیے، اور تاکہ اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ نہ آئیں۔ گورنمنٹ نے اب نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ کوئی بھی اکیڈمی یا کوئی بھی اسکول چھوٹے لیول پہ جو رجسٹرڈ نہیں ہوگا وہ اپنی تعلیمی جو ہے وہ سرگرمیاں جاری نہیں رکھ پائے گا۔ جو رجسٹرڈ ہوں گے وہی یہ کام جو ہیں وہ کر پائیں گے، ادروائز کوئی بھی جو ہے ان رجسٹرڈ ہے تو اسے جو ہے یہ تعلیمی جو ہے سرگرمیاں اسے جاری رکھنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مزید ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں تو اس چھت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بیسیکلی وہ جو چھت تھی وہ ٹی آر گارڈر جو ہوتا ہے اس کی چھت تھی۔ تو مزدور کام کر رہے تھے اوپر، وزن زیادہ ہوا تو چھت گر گئی، 14 بچے جاں بحق ہو گئے۔ تو بیسیکلی ٹیئر گارڈر چھت تھی، کمزور تھی، پرانی چھت تھی، جس کی وجہ سے ایک تو مزدور اوپر کام کر رہے تھے، مزدور اوپر کام کرنے کی وجہ سے جب لوڈ اس کے اوپر پڑا ہے، وزن زیادہ ہوا ہے تو وہ نیچے گر گئی۔ تو 5 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ڈی جی آئی کی میڈیا سے ٹاک، جو اس سے ریلیونٹ لوگ تھے، 5 لوگوں کو حراست میں پولیس نے لے لیا ہے۔ یہ ڈی آئی جی نے میڈیا کو گفتگو کرتے ہوئے بتایا۔ اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے اور بڑی ہی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے۔ چائنا نے ایک کمپیوٹر بنا دیا ہے جس کا نام ہے کوانٹم کمپیوٹر۔ کوانٹم کمپیوٹر دنیا کا سب سے فاسٹ ترین کمپیوٹر بن گیا ہے۔ 2.5 ارب سال کا مسئلہ، انہوں نے ایک کیلکولیشن دی اس کو، جس کو اگر سپر کمپیوٹر بھی کرتا تو 2.5 ارب سال اس کو لگ جاتے، جو اس نے جسٹ 200 سیکنڈز میں اس کو حل کر دیا۔ اس وقت کے جدید ترین سپر کمپیوٹرز بھی اگر اسے حل کرتے تو بتایا گیا ہے کہ 2.5 اٹ مینز دیٹ کہ 2.5 ارب سال کا عرصہ اس چیز کو لگ جاتا۔ تو یہ ایک بڑی انوویشنز ہے جو آج کی دنیا میں چائنا کی طرف سے ہوئی۔ صدر ٹرمپ کا ایک بیان ہے کہ دوحہ میں اچھے اجلاس ہوئے، ایران کے ساتھ معاملات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ان پر سخت وار کیا تھا، لیکن اب مذاکرات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، یہ امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے صوبے کے لیے ایک بڑی خوش آئند جو ہے وہ پیکج دیا گیا ہے پنجاب کے لیے۔ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں صوبے میں زرعی انقلاب، 9 لاکھ کسان کارڈز تقسیم اور 10 لاکھ کسان کارڈ کا ہدف اگلے ماہ تک مکمل کر لیا جائے گا۔ تو یہ کسان کارڈ جو ہیں، یہ جو لوگ زرعی زمین رکھتے ہیں، قرضہ لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے اماؤنٹ اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو کیا ہے کہ وہ اپنی وہ ضروریات جو ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 9 لاکھ کسان کارڈ دیے جائیں گے تقسیم، اور 10 لاکھ جو کسان کارڈ ہیں ان کا ہدف ہے جو اگلے ماہ تک مکمل کر لیا جائے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ایران کو $3 ارب جاری کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ یہ عرب میڈیا کی نیوز ہے۔ نیوز بیسیکلی یہ کیا ہے، کہتا ہے عرب میڈیا کے مطابق ایران نے شرط رکھی تھی کہ مذاکرات میں پیش رفت کے لیے $3 ارب جاری کیے جائیں۔ یہ جو ہے وہ شرط ایران کی طرف سے تھی کہ مذاکرات میں $3 ارب جو ہیں وہ جاری کیے جائیں مذاکرات کی مد میں۔ تو ایران میں آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات کے موقع پر عام تعطیل کا اعلان کر دیا ایران نے، کہ ان کی جو رسومات ہوں گی، آیت اللہ خامنائی جو کہ ان کے سپریم لیڈر تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کی آخری رسومات کے موقع پر عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ ایران اور امریکہ جنگ بندی خطے کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے میں یہاں پہ آپ کو گائیڈ کرتا جاؤں کہ ایران کی بحرین کو وارننگ، مزید اشتعال انگیزی پر سخت رد عمل کا انتباہ۔ یہ ایران نے جو ہے انتباہ کیا ہے بحرین کو۔ امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق کر لیا، امریکی نیوز ویب سائٹ کا دعویٰ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ٹرمپ نے بڑے اچھے الفاظ میں یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے بڑے سخت حملے ایران پر کیے ہیں، سخت جو ہے ہم نے باتیں کی ہیں، لیکن اب ہماری جو ہے ایران کے ساتھ بڑی اچھی ڈیل ہونے جا رہی ہے، تو وہ انشاءاللہ سکسیسفل ہوگی۔ مریم نواز کی طرف سے پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار کسانوں کو 3 سال میں 50,000 ٹریکٹر دینے کا اعلان۔ یہ پہلے آج تک کبھی نہیں ہوا۔ یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے
یہ پہلی بار ایسا کیا ہے کہ اب تک جب تک پنجاب حکومت بنتی رہی ہے یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. مریم نواز کا پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار کسانوں کو 3 سال میں 50,000 ٹریکٹر دینے کا اعلان. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اگر یہ اس طرح سے یہ بایا تکمیل پر پہنچ جاتی ہے پایا تکمیل پر پہنچ جاتی ہے تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے پیش رفت ہے کسانوں کے لیے. سیاحوں سے ریلیٹڈ ایک اور بڑی خبر ہے. وادی کلام میں سیف اللہ جھیل میں سیاحوں کی کشتی الٹ گئی. ملا سمیت ایک ہی خاندان کے 8 افراد جاں بحق ہو گئے. لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. اس طرح کے آئے دن مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں. لوگ سیاحت کے چکر میں اپنی جو ہے وہ جان سے ہاتھ گنوا بیٹھتے ہیں. پچھلے دنوں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا. اس طرح سے فرداً یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں اور ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی وہ حفاظت کرے, خود کو جان بوجھ کر اس طرح کے مسائل میں وہ نہ ڈالے. تو یہ ایک ہی خاندان کے جو 8 افراد تھے ملا سمیت یہ سارے جاں بحق ہو گئے اس انسیڈنٹ میں. ویدر اپڈیٹس کی بات کرتے ہیں. اسلام آباد اور لاہور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. خیبر پختونخوا کے علاقوں میں پشاور, سوات, شانگا اور بونیر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. لوئر دیر اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلے کی شدت 5.3 اور اس کی گہرائی 174 میٹر ریکارڈ کی گئی, جو کہ کافی زیادہ ہے. اور زلزلہ پیما مرکز کے قریب زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا. تو اس طرح زلزلے کے بھی جو ہیں یہ ارتھ کوئک جو ہے پاکستان میں یہ پچھلے کچھ دنوں میں مسلسل جو ہے یہ جو واقعات ہیں یہ بن رہے ہیں ڈیفرنٹ شہروں میں. پچھلی بار بھی یہ انسیڈنٹ پیش آیا تھا جس میں اسلام آباد, خیبر پختونخوا, بلوچستان میں تو 5 ٹائم سیم طرح کے جو جھٹکے ہیں وہ محسوس کیے گئے تھے. تو یہ بھی آئے دن یہ پرابلم جو ہے ہمارے ہاں یہ ہو رہی ہے. ایک بڑی خبر ہے, ترکی نے انڈیا کو اپنے ڈرون سیل کرنے سے انکار کر دیا ہے. ترکی نے کہا ہے کہ وچ از اگینسٹ پاکستان. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے ہے کہ انڈیا ہمیشہ سے پاکستان کے جو ہے وہ مخالف ہی رہا ہے. تو شاید اس وجہ سے جو ہے یہ ایک بڑا اقدام ہے ترکی کی طرف سے کہ ہم انڈیا کو اپنے ڈرونز جو ہیں وہ سیل نہیں کریں گے. اب چلتے ہیں کھیلوں کی طرف. کل انڈیا اور انگلینڈ میں T20 میچ ہوا جس میں انڈیا نے پہلے کھیلتے ہوئے 189 رنز بنائے. انڈیا نے پہلے کھیلتے ہوئے 189 رنز بنائے 7 وکٹوں کے نقصان پر. اور جس میں اگر ہم پلیئرز کی بات کریں تو کس پلیئر نے کس طرح سے رنز بنائے. سنجو سیمسن 1 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اور ابھیشیک شرما واحد پلیئر تھے جنہوں نے بڑی تیزی سے رنز بنائے. 24 گیندوں پر 59 رنز بنائے انہوں نے. اور ایشان کشن بھی 0 پہ آؤٹ ہوئے. اور اس کے بعد جو ہے شرییس جو ہے انہوں نے 47 گیندوں پر 68 رنز بنائے. اور تلک ورما نے 13 رنز بنائے اور شیوم دوبے نے 21 گیندوں پہ 42 رنز بنائے. تو اس طرح سے یہ 189 رنز کا ٹوٹل 7 وکٹوں کے نقصان پر انہوں نے کمپلیٹ کیا. تو سیکنڈ اننگ میں انگلینڈ نے بیٹنگ کرنی تھی تو رین کی وجہ سے, بارش کی وجہ سے انگلینڈ بیٹنگ نہ کر سکا, تو اس لیے اس میچ کا کوئی بھی رزلٹ نہ رہا. تو یہ میچ بغیر کسی رزلٹس کے جو ہے اختتام کو پہنچا. تو آڈینس فی الحال کے لیے یہی اپڈیٹس تھیں جو پچھلے 12 گھنٹے میں ہوئیں, اور ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ. فی الحال کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.